اور فضیلت ثابت کی ہے. ایک ٹیکنیکل پوائنٹ، ایک ٹیکنیکل غلطی ہے جو کافر سے ہو رہی ہے. اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے نا ترقی کا، وہ اس ترقی کا حکم دیا ہے جس سے اس ترقی کی وجہ سے اللہ کے چاہنے والوں کا دنیا پہ غلبہ ہو، اور جس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کا غلبہ ہو. کیونکہ کمزور اور جو اکنامکلی کمزور ہو، ہر میدان میں کمزور ہو، نظریہ دنیا میں اس کا نہیں چلتا. یہ دنیا ڈنڈے کو مانتی ہے، ڈنڈے کو. پاورفل کو لوگ فالو کرتے ہیں، کمزوروں کو کوئی بھی فالو. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ بے روزگار ہو، ایک دھیلا جیب میں نہیں ہے آپ کے. کبھی وسیم بھائی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، کبھی سلیم بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے، کبھی آپ نے غفار بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے. ایک چائے کی پیالی آپ کے پاس اپنے پیسوں کی نہیں. اس کے بعد پھر آپ جاتے ہو وسیم بھائی جن کا 1 لاکھ قرضہ پی کے بیٹھے ہوئے ہو، غفار کے جن کے 2 لاکھ روپے کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کے گھر جا کے آپ کہہ رہے ہوئے میں نے سنا تو سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ برے کام کر رہا ہے تو وہ سنے گا آپ کی نصیحت، کہے گا تجھے جب بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، تم نے فلم دیکھنے میں شرم، اپنے خرچے پہ دیکھ رہا ہوں نا فلم. تو حج بھی اپنے خرچے پہ نہیں کر کے آیا، بھیک لے کر گیا مجھ سے، عمرہ بھی بھیک لے کے کرتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جو آدمی دنیا میں کمزور ہوتا ہے نا، اس کی دنیا میں کوئی بھی بولو نہیں سنتا. اس لیے اصل تو آخرت ہی ہے، لیکن اس آخرت تک پہنچنے کے لیے من حیث القوم، بلکہ فرد کو بھی ترقی کرنی پڑے گی. تبھی میں جو نوجوان نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں، پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے، میں ان سے کہتا ہوں اگر تم نے نہیں پڑھے نا، جب بے روزگار ہو گئے تو نماز روزہ بھی جائے گا تم سے. یہ نہ سمجھنا کہ نمازی بن کے رہو گے، نماز بھی اپنے خرچے پہ صحیح 5 ٹائم پڑھی جاتی ہے. جب پیسے نہیں ہوتے انسان کی جیب میں اور بھکاریوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، تو اخلاقیات بھی جاتے ہیں، نماز بھی جاتی ہے، زکوٰۃ بھی جاتی ہے، حج بھی جاتا ہے. جب ہم کیوں انگلش سیکھنے کا لڑکوں کو مشورہ دیتے ہیں؟ آج انگلش ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے. جن لوگوں کو انگلش آتی ہے نا، پاکستان میں خاص طور پر، وہ کہیں بھی کام اٹکتا نہیں ہے ان کا. آپ 2-4 انگلش کے الفاظ بولیں گے کہ وہ سمجھے گا پڑھا لکھا آدمی ہے ماشاءاللہ جی، کیونکہ ہمارے یہاں ہر ایک کو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں آتی. آپ 4 لفظ انگلش کے بولیں، اگلا کہتا ہے بھائی شاید یہ آکسفورڈ سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، حالانکہ آپ رکشا چلاتے ہو گے. آپ امریکہ میں رکشا چلا کے آؤ، آپ کی یہاں ڈاکٹر بھی عزت کریں گے، بولیں گے یار فر کیا بول رہا ہے، انگلش بول رہا ہے. یہ معیار غلط ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے معیار. یہ کوئی زبان تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، لیکن جب بن گیا ہے اب آپ اس سسٹم کو تو چینج نہیں کر سکتے نا. ہم کہتے ہیں سسٹم چینج نہیں ہو سکتا، بھائی اب آپ خود چینج ہو جاؤ. اب ہم دینداروں کو کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو انگلش سکھاؤ تاکہ احساس کمتری کا شکار بولو نہ ہو. پہلے ابھی بھی اردو کو بھی بڑی عزت ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، سامنے رکھی ہوئی ہے نا، ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک رشتہ دار آئے پنجاب سے، ان کو اردو نہیں آتی تھی، پنجابی بولتے تھے اور بڑے پڑھے لکھے تھے. یعنی اب آپ کہہ سکتے ہیں پڑھے لکھے تھے تو اردو کیوں نہیں آتی، تو ویسے کتابی اردو تو آتی تھی ان کو، بولنے کی پریکٹس نہیں تھی. اب جب یہاں ٹیوشن کے لیے کراچی میں آئے ہیں، کوئی ٹیوشن دے ہی نہیں رہا ان کو. اب جس گھر میں وہ ٹیوشن پڑھاتے تھے، یہاں یونیورسٹی میں بھی پڑھ رہے تھے اور ہاؤس یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی کام کرنا شام کے وقت فری ٹائم میں لوگ ٹیوشن پڑھا کے اپنے وہ گزارا چلا رہے ہوتے ہیں. میرے پاس آئے کہ جی کوئی ٹیوشن ہی نہیں دیتا. میں نے کہا آپ اتنے پڑھے لکھے ہو یار. کہتے ہیں یار جب میں پنجابی بولتا ہوں وہ کہتے ہیں شاید یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. اب میں ڈگریاں دکھا رہا ہوں، کہہ رہے ہیں نہیں بھائی صحیح ہے نا. تو ٹیوشن ہی نہیں مل رہا تھا ان کو، تو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ پڑھا لکھا نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ بول لیتے، اردو سیکھ لیتے. کہہ رہے میں ایک طویل عرصہ کراچی میں گزاروں گا تو میں پھر اردو بولوں گا، سیکھوں گا. پھر وہ سیکھ گئے اردو الحمدللہ. تو یہ انسان کسی بھی لحاظ سے جب اس کے پاس کسی نالج کی کمی ہوتی ہے یا مالی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے تو ایک فرد نہیں چل پاتا. میرے بھائی میں لوگوں سے کہتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں میرے ماں باپ گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے، گھر میں میری کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تم کما کے لاؤ، صرف تمہاری ہی سنی جائے گی گھر کے اندر. پھر تمہارے بھائی کو شکایت ہوگی بڑا میں ہوں، سنتے اس کی ہیں لوگ. تو میرے بھائی اگر ہمارا کنٹری آج اسٹیبل ہوتا،
پچھلی جو حکومت تھی نا اس سے پچھلی حکومت. میں نے علماء سے بات کی کہ آپ وزیر اعظم سے بات کریں, جن کا بھی وزیر اعظم سے رابطہ تھا, سابق سے سابق وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ بات کریں یہ پنجاب میں کو ایجوکیشن سسٹم کو ختم کیا جائے, بہت بےہودگی پھیل رہی ہے, بہت کمپلینز ہیں. تو وزیر اعظم سے جب ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا بھائی ہمیں جو ایجوکیشن کے لیے جو قرضہ ملتا ہے نا, اس قرضے میں یہ شرط ہے کہ یہ سسٹم لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھیں گے تو پیسے ملیں گے, ادروائز آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. تو وزیر اعظم صاحب کا کہنا یہ تھا جس کا کھاتے ہیں سنی بھی اسی کی جائے گی. یا تو مولانا لوگ جو نصیحت کے لیے گئے تھے وہ کہتے ہیں آج سے ہم اسکول کے پیسے آپ کو دیں گے, آپ دے دیں تو پھر آپ کی مرضی کے ماحول دیں گے. دے کون رہا ہے؟ پیسے آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں, پالیسیاں مولویوں کی چلیں گی, ایسا بولو نہیں ہوتا. بات بالکل ٹھیک ہے. اور یہ کتنے نالائق لوگ ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے ان کو ہماری ایجوکیشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو ہمارا ماحول بگاڑنا ہے. اگر لڑکے الگ بیٹھ کے پڑھ لیں, لڑکیاں الگ بیٹھ کے پڑھ لیں تو اس میں کیا جا رہا ہے یار, زیادہ اچھی تعلیم ہوگی. تو ایجوکیشن کے نام پہ نا ہمارے فیملی سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش ہے. یہ کفر میں یاد رکھو, بعض چیزیں دیکھنے میں بڑی اچھی ہوتی ہیں, جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے نا تو پتہ چلے گا یہ اس کے پیچھے کہانیاں کچھ اور ہیں. کوئی ہمارا اتنا خیر خواہ نہیں ہے کہ وہ چاہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے بڑے لوگ بن جائیں, کوئی بھی نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں پڑھ لکھ کے بڑے بنو لیکن پھر ہمارے جیسے بنو تو پھر قبول ہے. اگر تم پڑھ لکھ کے نیک انسان بن گئے, ابا اماں کی خدمت کرنے والے, بیوی کے حقوق ادا کرنے والے اور نظروں کی حفاظت کرنے والے, اس طرح کے بن گئے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے. تو مجھے ایک بات بتاؤ, دنیا ہے یقیناً مسافر خانہ, لیکن اس سفر میں اللہ نے ہمارے ذمے کام لگایا ہے. مسافر خانہ تو ہے, اس کی اس لحاظ سے تو ویلیو واقعی نہیں ہے کہ فنا ہو جائے گی, لیکن ایک اور لحاظ سے بڑی ویلیو ہے کہ یہ جب فنا ہوگی, یہ ایگزامینیشن ہال ہے جس میں اللہ نے ہمیں آخرت کے لیے بھیجا ہے. اگر اس ایگزامینیشن ہال میں آخرت کی تیاری ہم نے نہیں کی, یہ دوبارہ نہیں ملنے والی ہمیں. اس لحاظ سے یہ بڑی قیمتی زندگی ہے. دیکھو ایک سفر ہے, آپ بس میں جا رہے ہو, 1 گھنٹے بعد آپ نے اتر جانا ہے تو مسافر خانہ نا, لیکن اس مسافر خانے میں بس میں اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں سونے کی. ڈرائیور نے بول دیا بھائی جو مسافر جتنی اشرفیاں اٹھا سکتا ہے اٹھا لے. اب یہ ہے تو مسافر خانہ, لیکن بڑا قیمتی ہے. پوری توجہ آپ دولت اکٹھی کرنے میں لگاؤ گے کہ W11 سے جب اتار دیا نا تو پھر میں پیسے جمع نہیں کر سکتا. پورا فوکس آپ کس کو کرو گے؟ پھر یہ مسافر خانہ ہونے ہی کی وجہ سے اس کی ویلیو بنے گی کہ یہ مسافر خانہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں رہنا نہیں ہے, لیکن یہاں کے لیے ہمیشہ کی تیاری کرنی ہے. اس تیاری کا ہمیں یہاں سے جانے کے بعد موقع نہیں ملے گا. تو آخرت میں ترقی کے لیے جتنی چیزیں درکار تھیں اس زندگی میں ہمیں ان کو کافروں سے زیادہ فوکس کرنا ہے. تو اگر اس دنیا میں انفرادی اور اجتماعی ترقی سے ہماری آخرت بن رہی ہے تو ہمیں کافروں سے زیادہ ترقی کرنی ہے اس دنیا میں, کیونکہ کافر کی ترقی مر کے ختم ہو جائے گی. ہم سمجھتے ہیں ہماری یہاں کی ترقی وہاں کام آئے گی, تو ہمیں تو زیادہ ترقی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. لیکن آپ دیندار آدمی کو دیکھ لو, جتنا نیک ہوگا پڑھائی میں اتنا پیچھے. میں تو دیکھتا ہوں جتنا نیک ہوگا صحت اتنی خراب. جب اس سے کہا جائے یار کچھ صحت بناؤ, کچھ طاقت اور قوت جمع کرو, ابے صحت سے کچھ نہیں ہوتا, ابے ورزش سے کچھ نہیں ہوتا. موت تو آنی ہے کسی بھی دن. جتنے وہ پھر مثالیں دیتے ہیں, وہ فرا بلڈر تھا, وہ ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا. مائیکل جیکسن نے ایسی صحت کا خیال کیا, ایسا سویا, پولیس سے بھی نہیں اٹھا. تو یہ غلط سوچ رہے ہو آپ, یہ کیا کر رہے ہو, یہ غلط رخ پہ سوچ رہے ہو. تو مسلمان قوم کا جو زوال ہوا ہے نا, جو بربادی ہوئی ہے, اس بربادی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے دین کو دنیا سے کیا کر دیا ہے, الگ کر دیا ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں جو میں 20 دفعہ بیانات میں یہ مثال دے چکا ہوں. دیکھو کافر بھی درخت لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, بولو نا. کتنی مہم چلتی ہے نا ان کے یہاں درختوں کی. بھائی کسی بھی ملک کا اتنے فیصد درخت میں ڈھکا ہونا ضروری ہے کہ نہیں. ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ درخت تمہاری زندگی میں پھل دے دے گا؟ صحابی نے کہا نہیں. 5 سال 10 سال اگر کھجور کا درخت ہے تو کم از کم میرا خیال ہے 5-10 سال تو لگتے ہیں اس کو پھل دینے میں. تو آپ نے فرمایا موت سر پہ کھڑی ہے اور امیدیں اتنی لمبی 10 سال بعد کی سوچ رہے ہو.
اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ دنیا کیا ہے؟ مسافر خانہ، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، درخت بھی لگانے کی جگہ نہیں ہے. کیوں لگا رہے ہو درخت بھائی؟ کل کا پتہ نہیں ہے، درخت لگا رہے ہو 10 سال بعد پھل دے گا. یہی پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ تو اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی حاصل کرنے کا حکم دے رہا ہے، ترقی سے روک رہا ہے. بول ہی نہیں رہے تو روک رہا ہے نا. اس حدیث سے تو یہ پتہ چل رہا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ تو روک رہا ہے. لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا، زندگی میں پھل نہیں بھی ملا اس کو، مرنے کے بعد انسان تو دور کی بات، جب تک پرندے بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. اب کافر کی موٹیویشن اور اسلام کی موٹیویشن کا فرق سمجھ میں آیا؟ نہیں آیا. ابھی ایک مثال دوں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ فلسفہ کیا ہے. ہم بھی ترقی کریں گے، گرینری کے ہم بھی قائل ہیں، گارڈن ہم بھی لگائیں گے، درخت ہم بھی لگائیں گے، کیونکہ ہمیں پتا ہے زندگی میں جتنے لگا لیے نا تو آخرت میں کام آئیں گے. لہذا ہمارے درختوں کی تعداد انگریزوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اب آپ بتاؤ، ایک آدمی بیٹھا ہوا درخت لگا رہا ہے، انگریز جب اس کے پاس آئے گا تو پتہ ہے کیسے اپریشیٹ کرے گا؟ مثال کے طور پر ہم درخت نہیں لگا رہے. کیوں نہیں لگا رہے؟ ابے بھائی یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے، کل کوئی ٹارگٹ کلنگ میں مار دے، کہیں ٹرک کے نیچے آ جائیں، کہیں کوئی کورونا چلا گیا، کہیں گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو دنیا کے مسافر خانہ ہونے کے بہت سارے دلائل ہیں. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، اس میں پاؤں چلا گیا، ابے میں درخت لگاؤں، کل ملے نہ ملے. تو کافر آ کے ہمیں کیسے سمجھائے گا؟ نہیں دیکھو تم زندہ رہو گے، تم غلط مت سوچو. یہی کہے گا نا کافر، موٹیویٹ کرے گا. نہیں تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ میں گٹر کے ڈھکن میں گٹر میں گروں گا؟ تم یہ کیوں سوچ رہے ہو سکتا ہے اگلی حکومت بہت اچھی آ جائے، وہ سارے گٹروں کے ڈھکن لگا دے. ہو سکتا ہے یہ والی حکومت توبہ کر کے اسلام قبول کر لے، یعنی سچی اسلام تو ابھی بھی ہے لیکن اور زیادہ دین پر آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ اس طرح سے ہمیں موٹیویٹ، تم غلط کیوں سوچ رہے ہو؟ کم از کم مجھے تو موٹیویشن نہیں ملے گی اس سے. میں کہوں گا مجھے نہیں لگتا بھائی یہ حکومت جو ہے یہ توبہ کر کے 4 مہینے بھی لگا کے یہ انسان کی بچی بن جائے، کیونکہ کتنے سال ہو گئے اب تک نہیں بنے. تو رپورٹ تو یہی ہے کہ بظاہر کوئی امکان ہے نہیں. اللہ کرے، اللہ کے ہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن مجھے تو اس سے موٹیویشن نہیں ملے گی. پھر وہ کہے گا تم یہ کیوں سوچ رہے ہو، ٹرک کے نیچے آگے مر سکتے ہو، دیکھو درخت لگاؤ، تم انشاءاللہ اس کا پھل کھاؤ گے. میں بے وقوف ہوں گا تو اس کی باتوں میں آ جاؤں گا. حالانکہ پھل ہمارے یہاں تو بہت سارے امکانات ہیں نا. درخت لگا بھی لیا تو لگائے گا کوئی اور کھائے گا، یہ بھی تو خطرہ ہے. آپ کو کوئی چڑھ رہی نہ دے، زیادہ اچھا نکلا تو کوئی سرکاری اہلکار آ کے درختی قبضے میں کر لے گا وہ. تو یہ غلط موٹیویشن ہے. صحیح موٹیویشن یہ ہے کہ بھائی تم لگاؤ، مقدر میں ہوا تو کھا لینا، نہیں ہوا تو آخرت میں کیا ہے؟ ذخیرہ ہے. فائدہ ہی کا سودا ہے، نقصان کا سودا نہیں ہے یہ. کیونکہ ہم دنیا میں ترقی کر کس کے لیے رہے ہیں؟ آخرت کے لیے کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کر ہی نہیں رہے ہیں. ہم یہاں صحت جو بناتے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے صحت کا؟ ایک باڈی بلڈر تھا، ایک دن جم کھانا چھوڑ دیا اس نے. بہت پرانا واقعہ ہے. میں نے کہا کیوں چھوڑ دے؟ کہہ رہے کیڑوں نہیں تو کھانا ہے جسم، کیڑوں نہیں تو کھانا ہے. تو اتنا بنا کے کرنا کیا ہے؟ میں نے کہا اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اتنا نہ بناؤ جتنا بلڈر بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں ہے. وہ کیڑوں کا پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن اتنا بنا لو کہ اچھی زندگی گزار سکو، بیماریوں سے آپ کی جان چھوڑ جائے. میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں جو کٹے لاسانی کے تیار ہو رہے ہیں نا جم خانوں میں. ایک فارم ہاؤس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا نا قربانی کے کٹے تیار ہو رہے ہیں بقرعید کے، تو جم میں بھی بعض لوگ ایسے لگتا ہے کہ قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں باقاعدہ. اتنے موٹے موٹے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں عجیب سے. وہ صحت نہیں ہے بھائی. صحت کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ کے اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہو یہاں بڑے بڑے. ہوتا ہے نا بلڈر کو یوں یوں اسپیڈ بریکر، وہ کوئی نہ خوبصورت باڈی ہے اور نہ کوئی وہ صحت کا اس سے تعلق ہے، بلکہ مر جاتے ہیں بہت سے. نارمل رہو، بھاگو دوڑو، بس خوش و خرم رہو، یہ صحیح ہے. تو خیر، تو اللہ نے ہمیں ترقی کا حکم دیا کس کے لیے؟ آخرت کے لیے. اب ایک انتہائی اہم بات، اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر نماز چھوڑ دے کیا؟ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں؟ حج کرنا چھوڑ دے؟ نا 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 نا. جس کے لیے آپ ترقی کر رہے ہو نا، اس سے جب تک آپ کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا آپ اس کے لیے کرو گے ہی نہیں ترقی. اس میں دنیا شامل ہو جائے گی. اگر آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہے نا، اللہ سے تعلق کمزور ہے، تو جب انسان کے پاس ترقی ہوتی ہے، پیسہ آتا ہے، تو بجائے آخرت کا سوچنے کے وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے.
تبھی حدیث میں آتا ہے زیادہ تر مالدار لوگ جہنم میں جائیں گے، حالانکہ ان کے پاس آخرت بنانے کے اسباب دوسروں سے زیادہ تھے. یہ ایسے جس کے پاس ڈاکٹر زیادہ ہے، زیادہ وہ بیمار ہوں. وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے بدپرہیزی زیادہ کر رہا ہوتا ہے کہ دوا کھا لوں گا میں. آج بہت سے لوگ بدپرہیزی کرتے ہیں نا کہ یار کارمینا ہے یا فلاں دوا ہے تو ہم بدپرہیزی کر لیتے ہیں، یہ کھا لیں گے. تو جس کے پاس کھانے کا آپشن نہیں ہوتا بدپرہیزی نہیں کرتا وہ. تو حدیث میں آتا مالدار لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے. کیوں جائیں گے جہنم میں زیادہ؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب پیسہ آتا ہے، نالج آتی ہے. پچھلی قومیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں سائنسی علوم کی بیس پہ ہوئی ہیں. قرآن کہتا ہے وَفَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، اللہ نے ان کو جو دنیا کا علم دیا تھا نا، اس علم کی بیس پہ انہوں نے تکبر کرنا شروع کر دیا اور پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس تو نالج ہے، ہم پہاڑوں کو تراش کے بنگلے بنا سکتے ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. پیغمبر تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو اس علم کی وجہ سے تکبر میں گئے. جو علم ان کو اللہ کے قریب کرتا، اسی علم نے ان کو اللہ سے دور کر دیا. وجہ کیا تھی؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، حج نہیں کرتے تھے، اللہ نہیں کرتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. تو جب انسان کے پاس نالج ہو، علم ہو، عبادت نہ ہو، اللہ کرنے کا جذبہ نہ ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، اللہ کا نام نہ لیتا ہو، تو پھر تو میرے بھائی وہ بم بن جاتا ہے، وہ تو شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو عبادت کی ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ جن کے پاس دین کا علم بھی ہے نا، ان کو بھی عبادت عام لوگوں سے زیادہ کرنی چاہیے. جہاں علم آتا ہے، چاہے دین ہو یا دنیا، اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو یہ علم تباہی بربادی کی طرف لے کے